بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم اور معزز سامعین کرام، آج حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کو روکنے کے لیے اغیار طرح طرح کے حملے کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ رب کائنات نے بھی حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم نہیں دیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تم ایسے نہ کرو، جو خرچ کرتے ہو میلاد پر اس سے کسی غریب کی مدد کرو، کسی بیوہ کی بچی کی شادی کروا دو۔ تو آئیے محترم سامعین کرام سنیے، جہاں تک بیوہ کی بچی کی شادی کا یا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا سوال ہے تو وہ پورا سال ہی شادی کروانے سے کوئی نہیں روکتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب اتنا خرچ کرتے ہو، 100 روپیہ خوشی کے لیے کر دو، باقی کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کی غریب کی بیٹی کی شادی میں لگا دو، اس سے بھی تو کام چل سکتا ہے۔ تو آئیے چند میں جوابات پیش کرتا ہوں۔ 2 آنکھیں ہیں، دیکھا تو ایک آنکھ سے بھی جاتا ہے۔ 2 کان ہیں، سنا ایک کان سے بھی جاتا ہے۔ 2 پاؤں ہیں، چلا ایک پاؤں سے بھی جاتا ہے۔ 2 ہاتھ ہیں، پکڑا ایک ہاتھ سے بھی جاتا ہے۔ کام تو چل سکتے ہیں، دوسری ایک چیز کو ضائع کر دیا جائے، کبھی ایسے کوئی برداشت نہیں کرے گا، اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ تو پتہ چلا کہ پورا سال آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ خدمت کریں، آپ ان کی شادیاں کروائیں، آپ غریبوں پہ خرچ کریں، منع نہیں کیا جاتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ غریبوں کی بچیوں کی شادی کروانی چاہیے، لیکن یاد رکھیے میلاد مصطفیٰ کو روک کر یہ کام کرنا یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے ہی سب کچھ مل رہا ہے۔ حضور نے ہی غریبوں کی مدد کا حکم دیا ہے، غریبوں کی رہنمائی، غریبوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کا حکم ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر آپ کی آمد کی خوشی نہ کریں تو پھر ہم کوئی اور کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو محترم سامعین کرام، تو اسی طرح ان لوگوں کو دیکھو، تم سائیکل کی بجائے موٹر سائیکل کی بجائے کار رکھی ہوگی، اور عام مکان کی بجائے پلستر شدہ مکان، اور پھر اس کے علاوہ کوٹھی بنائی ہوگی۔ ان سے کہیں بھائی اپنی کوٹھی کو فروخت کرو، کار کو فروخت کرو، موٹر بائک کو فروخت کرو، اور سائیکل لے لو، ہلکا سا مکان لے لو، اس میں گزارا ہو سکتا ہے نا۔ تو باقی حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی پہ تم کہتے ہو نہ لگاؤ، اس پہ نہ لگاؤ، بلکہ کسی غریب کو دے دو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو۔ تو پھر دیکھنا ان کا آگے سے رد عمل کیا ہوتا ہے، ان کا جواب کیا ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہم تو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی اپنی طرف سے نہیں مناتے، بلکہ رب کائنات نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، جب تمہیں میرا فضل ملے، میری رحمت ملے تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11 پارہ نمبر 30 کے اندر، کہ جب تمہارے رب کی طرف سے تمہیں نعمت ملے تو تم اس کا خوب چرچا کرو۔ امام بخاری کو اٹھا کے دیکھیے، آپ نے بخاری شریف کے اندر لکھا اور دیگر کتابوں کے اندر، مثلا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا، اور امام تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور فحدث کا مطلب یہ ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود بھی چرچا کرو، حضور کا خود بھی یاد کرو، اور دوسروں کو بتاؤ، اور حضور کے ہر ایک وصف، ہر ایک کمال، ہر ایک خصوصیت کا خوب تذکرہ کرو، سب لوگوں کو بتاؤ۔ یہ ہے فحدث کا معنی۔ تو پتہ چلا یہ خرچ کرنا میلاد پاک پر یہ رب کائنات جل وعلا کی طرف سے حکم ہے، فحدث کے الفاظ کے ساتھ۔ اسی لیے جھنڈے لگاؤ، لائٹنگ لگاؤ، بینر لگاؤ، گھروں کو سجاؤ، بازاروں کو سجاؤ، مسجدوں کو سجاؤ، ساؤنڈ لگاؤ، محافل کا انعقاد کرو، یا حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کرواؤ، خطباء کو بلا کے نثر کی صورت میں حضور کی ثناخوانی کرو، اور اس کے علاوہ سبیل لگاؤ، یا پھر
صدقہ و خیرات کے طور پہ لنگر کا اہتمام کرو، کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہے، کوئی بھی فضول خرچی والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب کائنات فرماتا ہے وہ خیر مما یجمعون، میرے محبوب کی ولادت کی خوشی، میرے محبوب کی آمد پر، میرے محبوب کے ملنے پر یہ خوشی منانا، یہ سب اعمال جو تم جمع کرتے ہو ان سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔